اب دیکھ لیجئے یہاں پر 2 بکرے ہیں، 2 بکرے میں سے مسنہ کون سا ہے اور مسنہ کون سا نہیں ہے۔ مسنہ کس کو بولتے ہیں پہلے یہ سمجھو۔ مسنہ بولے تو دودھ کے دانت جھڑنے کے بعد 2 دانت نکل گئے تو وہ مسنہ ہو جاتا، وہ قربانی کے لائق کا بکرا۔ ابھی جس کے دودھ کے دانت نہیں جھڑ کو رہتے وہ مسنہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے مسلمان بھائی دانتوں کو دیکھے بغیر سنگا کو دیکھو یا پھر بکرے موٹا ہے بول کے دیکھو لے لیتے، اصل دیکھنا سو داتا کو ہے۔ اب دیکھو یہ بکرا ہے کالا اور سفید بکرا ہے، اس کے اندر آپ دیکھو نزدیک سے یہ مسنہ نہیں ہے، یہ باریک داتا ہے نا، یہ دودھ کے داتا چاہیے، ابھی جھڑے نہیں، جھڑے بعد 2 داتا نکلے تو قربانی کے لائق ہوتا، یہ نہیں ہے۔ اب اسے دیکھو یہ پوٹلک دیکھو، اب یہ پوٹلک دیکھو دودھ کے داتا جھڑ کو بیچ میں جو 2 چوڑے داتا نکلے ہیں، یہ مسنہ ہے، یہ قربانی کے لائق کا بکرا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ کر آپ جو ہے قربانی کا بکرا لینا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہے، اس ویڈیو میں ہمارے ایک بھائی نے قربانی کے جانور کے لیے مسنہ جانور کی شرط پر بہت عمدہ ویڈیو بنائی ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ اس مسئلے سے لاعلم ہیں، اس ویڈیو میں کچھ باتیں اضافہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تو آئیے سب سے پہلے دلیل کی طرف جاتے ہیں۔ بھائی نے جو روایت بتلائی ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، 5082 حدیث نمبر ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ۔ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 دانتوں والے یعنی دوندے جانور کے علاوہ ذبح نہ کرو، الا یہ کہ تم پر تنگی ہو جائے تو دمبے کا جذع ذبح کرو۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں بتائی، بلکہ مسنہ جانور کہا۔ مسنہ جانور وہ ہوتا ہے جس کے دودھ کے 2 دانت جھڑ جائیں اور پھر دوبارہ جو دانت آتے ہیں اسے مسنہ جانور کہتے ہیں۔ اردو میں ہم 2 دانتا جانور یا دوندا جانور کہتے ہیں۔ تو یہ بات ضروری ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے لیے 1 سال کا یا 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہوگی جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں کہ جانور کتنے سال کا ہے؟ ہم سامنے والے جو بیچنے والا ہے اس پر اعتماد کر کے تو جانور نہیں لے سکتے، وہ جو چاہے کہے۔ تو لہذا اس مسئلے میں ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے وہ عمر نہیں کی ہے، بلکہ دوندا ہونا جانور کا، چاہے وہ قربانی کا جانور بکرا ہو یا دمبا ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو۔ قربانی کے جتنے 4 جانور نر اور مادہ کے لحاظ سے 8 جانور ہوتے ہیں، یہ سارے جانوروں کے اندر جو قربانی کے جانور ہے ان کا مسنہ ہونا ضروری ہے، اور اگر جانور مسنہ نہ ہو تو پھر قربانی اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استثناء اس کی بتائی ہے، ایکسیپشن بتائی ہے، وہ یہ کہ اگر تنگی کی صورت میں تم پر اگر تنگی ہو جائے تو دمبے کا جذع ذبح کرو۔ تو سب سے پہلے جذع کسے کہتے ہیں یہ جاننے سے پہلے تنگی کے کتنے حالات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں۔ تنگی کی صورت صرف 2 ہی ہو سکتی ہے، ایک مارکیٹ میں دوندا یعنی مسنہ جانور دستیاب نہ ہو، یا پھر دوسرا قوت خریدنے سے باہر ہو، یعنی ہماری استطاعت نہ ہو خریدنے کی دوندا جانور۔ جیسے مثال کے طور پر ہم مارکیٹ میں گئے ہیں اور مارکیٹ میں مسنہ جانور جس کے 2 دانت دودھ کے جھڑ جائیں، اس کا اگر ریٹ اگر بکرا ہم لینے جائیں تو اس کا مان لیجئے 15,000 اس کا ریٹ ہے، تو ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو ہمارے پاس اگر 10,000 روپے ہیں اور اس 10,000 میں 1 سال کا بھیڑ آ رہا ہے، یعنی 1 سال کا دمبا آ رہا ہے، اور ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے کہ ہم مسنہ جانور لیں، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا جزا ذبح کرنے کی اجازت دی ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ ہمارے پاس استطاعت تو ہے لیکن ہمارے شہر کے اندر ہم نے بہت ساری مارکیٹ دیکھ لی ہے، لیکن سارے کے سارے ہمیں مارکیٹ کے اندر صرف ایسے بھیڑ ملے ہیں جو مسنہ نہیں ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم بھیڑ کا جزا ذبح کر سکتے ہیں۔ ایک چیز پر غور کرانا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ مسنہ جانور تو تمام قربانی کے جو جتنے جانور ہیں وہ سب جانوروں میں مسنہ ہونا ضروری ہے، لیکن اگر مارکیٹ کے اندر مسنہ جانور دستیاب نہ ہو، اونٹ، گائے
یا بکری یا اسی طریقے سے دمبا، تو ایسی کنڈیشن میں صرف ایک شرط اللہ کے نبی نے بتایا کہ جزا کو ذبح کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف بھیڑ کا، جسے ہم دمبا یا پھر مینڈا کہتے ہیں۔ بکری کا جزا یہ کفایت نہیں کرے گا قربانی کے اندر، جزا اس کو بچے کو کہتے ہیں جو بھیڑ کا ہو، اور جمہور علماء کے نزدیک بھیڑ یعنی دمبے کا جزا کی جو عمر ہے وہ پورا مکمل 1 سال کا ہو جائے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا، اور اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح مسلم کی شرح کے اندر اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ بھیڑ کا جو جزا ہوتا ہے اس پر اہل علم جس پر اتفاق ہیں وہ 1 سال کا ہو۔ بعض اہل علم نے 8 یا 9 ماہ بھی ذکر کی ہے، لیکن اکثر جو مشہور قول ہے وہ 1 سال کا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے ہاں استطاعت نہ ہو مسنہ جانور خریدنے کی، تو ایسی حالت میں وہ دمبا یا مینڈے کا جزا جو 1 سال کا مکمل ہو جائے، یا کم سے کم 11 مہینے کا تو بھی ہو، 10 مہینے یا 11 مہینے کا ہو، یا 1 سال کا ہو، اس کا قربانی دی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رہیں بکری کا جزا مسنہ جانور اگر استطاعت سے باہر ہو تو ایسی صورت میں بکری کا جزا قربانی میں کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صرف بھیڑ یعنی دمبا یا مینڈا جسے کہا جاتا ہے اسی کا جزا کی اجازت دی ہے تنگی کی صورت میں۔ جیسا کہ حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں ارباب علم مسنہ دوندے، اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ کو کہتے ہیں۔ نیز اس حدیث میں وضاحت ہے کہ بھیڑ کے علاوہ جنس کا جزا بطور قربانی جائز نہیں۔ بقول قاضی عیاض رحمہ اللہ اس پر اجماع ہے۔ یعنی امام نووی رحمہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں صرف تنگی کی صورت میں بھیڑ کے جزا کو قربانی میں ذبح کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، نہ کہ بھیڑ کے علاوہ۔ تو لہذا کوئی شخص اگر استطاعت نہ ہو تو وہ بھیڑ کا ہی جزا قربانی میں ذبح کریں، اور اگر اسے دمبا مینڈے کے علاوہ بکری کا جزا ملتا ہے یا اونٹ کا جزا ملتا ہے یا گائے کا جزا ملتا ہے تو وہ قربانی میں کفایت نہیں کرے گا۔ تو یہ کچھ باتیں ضروری میں سمجھتا تھا جو آپ حضرات کی خدمت میں گوشہ گزار کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔